کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور فرمایا کہ نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی امانت کیا تھی؟ فرمایا یہ میرا دین ہے، یہ میری شریعت ہے، یہ میرا مشن ہے جسے میں نے تم تک پہنچا دیا، اب آگے تم تک یہ امانت ہے، تمہارے ذمے ہے یہ اس کو آگے پہنچانا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بعینی ہی دین اسلام کو، اس شریعت کو ایسے ہی جو پیغمبر کا مشن تھا بالکل اسی طرح آگے پہنچا دیا، حتیٰ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دی جاتی اسی طرز پر زکوٰۃ کا حکم اللہ کو کر دیا۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں نماز پڑھی جاتی تھی اسی طرح نماز کو آگے پہنچا دیا۔ جس طرح دین اسلام کی ابتدا میں یعنی نبی کی موجودگی میں جہاد تھا، اسی طرح صحابہ کے زمانے میں بھی رہا۔ گوئے ایک ایک عمل کو صحابہ نے محفوظ کر کے آگے پہنچا دیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آنے والی اے امت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی آنے والی امت، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں، صحابہ کے طرح اپنا ایمان پیش کر دو۔ اگر تمہارا ایمان میرے صحابہ جیسا ہوا تمہیں جنت کی ضمانت ہے۔ جیسے صحابہ نے مشن اپنایا اے انسانیت، ایسے ہی تم بھی میرے پیغمبر کے صحابہ کی طرف اپنا مشن اپنا لو، تمہاری وہی جنت ہے۔ وہی خدا، وہی مصطفیٰ، وہی قرآن، وہی شریعت، وہی حدیث، وہی سیرت، وہی صورت، سب کچھ وہی ان کے ساتھ تھا، وہی آج ہمارے ساتھ ہے۔ وہی کتاب جو ان کے پاس تھی ہمارے پاس ہے، جو پیغمبر ان کا تھا وہ ہمارا ہے، جو خدا ان کے ساتھ تھا وہ خدا ہمارے ساتھ ہے، جو شریعت ان کے پاس تھی ہمارے پاس ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم پیغمبر کے امتی کہلانے والے ہیں، آخر صحابہ کا نام لینے والے ہیں۔ جس طرح انہوں نے دین اسلام پر عمل کیا، آج ہمارا وہ عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے آج ہم ذلت اور پستی میں جاتے جا رہے ہیں۔ اپنا جائزہ لینا پڑے گا، جائزہ لینا پڑے گا۔ دین اسلام جتنا صحابہ نے دیا اسی کے مطابق لے کر چلنا ہوگا۔ اگر ہم دین اسلام میں کوئی نئی بات داخل کرتے تو ہمارا دین کے ساتھ متعلق، ہمارا وہ مسئلہ دین کے ساتھ نہیں جڑ سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ جو بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، اشارہ تھا آنے والی امت کو کہ میرے بعد، میرے صحابہ کے بعد آنے والے زمانوں میں جو بھی انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے گا، تو فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ دین اسلام میں بہت سے اختلافات دیکھے گا، بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ ہر بندہ اپنی مرضی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوگا۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا ہے پیغمبر اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی اصول ہمیں بتا دیا جائے۔ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم پر میری سنت لازم ہے، میرے صحابہ کی سنت لازم ہے۔ اگر وہ بتایا ہوا مسئلہ، بیان کردہ مسئلہ اگر میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، میرے طریقے پر ہے، مجھ سے ثابت ہے، میرے صحابہ سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے، تو اسے سینے سے لگا لینا، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو اسے رد کر دینا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں دین اسلام میں نئی نئی رسومات، نئے نئے طور طریق اختیار کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کا نقشہ، جو صحابہ کا دین اسلام کا نقشہ تھا وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہم نے اس کو بالکل بدل دیا۔ آج دین اسلام پر آنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیغمبر کے فرمان کو دیکھ لو، صحابہ کے اقوال کو دیکھ لو، صحابہ کے طرز زندگی کو دیکھ لو، صحابہ کی سیرت کو دیکھ لو، تب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی میں نے حدیث پیغمبر کی آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ،
جس کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کسی ایک صحابی کو لے لو. اور فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. کیوں؟ جو میرے صحابہ کو برا کہے گا، میرے صحابہ پر انگلی اٹھائے گا، فرمایا کہ اس کے لیے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے پیغمبر کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے، حتیٰ کہ سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اس انسان پر. آج دوستوں صحابہ کے اوپر تبرہ کیا جا رہا ہے، صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جن کے ایمان کو اللہ نے اس کائنات کے اندر آنے والی انسانیت قیامت کی صبح تک کے ایمان کے لیے ایک پیمانہ دے دیا، اس کے مطابق ایک ترازو دے دیا کہ اپنے ایمان کو پرکھ کے دیکھ لینا کہ کس میں کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے. اس میں کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، صحابہ جیسے شکل و صورت لے آؤ، صحابہ جیسا اپنا چہرہ بنا لو، صحابہ جیسے اپنی زندگی بنا لو، تم کامیاب ہی کامیاب ہو. اس کے علاوہ پیغمبر نے کسی اور کے، نہ اللہ نے کسی اور کے معاملات کو، کسی اور کی سیرت کو، کسی اور کے بتائے ہوئے طور طریق کو اللہ نے یہ ترازو نہیں بنایا. تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جو کر کے دکھایا وہ تو وہ تھے کہ جو پیغمبر کی طرح تھے، پیغمبر کا حلیہ بالکل اپنا بنا لیا. آج اگر ہمارا حلیہ پیغمبر جیسا نہیں ہے تو دوستو ہمارے ایمان میں کمی ہے.